ویلکم بیک ٹو اردو زون 24۔ جہاں رہیں خوش رہیں مسکراتے رہیں اور اپنی زندگی کو انجوائے کریں، اس دعا کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے ناول کی اگلی قسط کی جانب۔ فلیش بیک۔ 12 سالہ حازم کی ہنسی پورے راستے گونج رہی تھی۔ شہر سے واپسی پر اس نے اپنی خالہ کے ہاتھ سے برفی چھین لی تھی اور وہ شرارت سے ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، خالہ اب تو ہر بار دھوکہ کھا جاتی ہیں، میں تو بڑا چالاک ہوں۔ خالہ نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، میرا بچہ چالاک بھی ہے اور معصوم بھی۔ گاڑی حویلی کے راستے پر تھی، اندھیرا بڑھ چکا تھا۔ ڈرائیور جیسے ہی کچے راستے پر مڑا، سامنے اچانک 3 نقاب پوش سائے سڑک پر آ گئے۔ اوئے! ڈرائیور نے بریک ماری۔ خالہ نے فوراً حازم کو ہاتھ سے پکڑا، بیٹھے رہنا، کچھ مت کرنا۔ ایک لمحے میں وہ سب کچھ بدل گیا۔ نقاب پوش دروازہ کھول چکے تھے، خالہ کو کھینچ کر باہر نکالا جا رہا تھا۔ خالہ! حازم چیخا، اس کی کمزور سی آواز اندھیرے میں کہیں گم ہو گئی۔ خالہ نے ایک لمحہ پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی التجا تھی، واپس مت آنا۔ اور پھر چیخیں، زمین پر گرتی شال، نقاب پوش درندے، اور وہ سب کچھ جو 12 سالہ بچے کے دل میں آگ بن کر اتر گیا۔ ڈرائیور مارا جا چکا تھا، حازم کار کے اندر قفل ہو چکا تھا۔ وہ کھڑکی سے جھانک رہا تھا، اس کی مٹھی شیشے پر تھی اور آنکھوں میں وہ منظر نقش ہو رہا تھا۔ خالہ کی سسکیاں، کپڑے چاک ہوتے لمحے، چیخیں، پھر ایک گولی کی آواز اور خاموشی۔ خالہ کی لاش کو گٹر کے ڈھکن کے قریب پھینکا گیا۔ نقاب پوش جا چکے تھے اور ایک معصوم بچے کی آنکھوں میں پہلی بار خون اترا تھا، نفرت، آگ اور انتقام۔ وہ روتا نہیں تھا، بس دیکھتا رہا، جیسے آنکھوں سے کسی اور زمانے کا دروازہ کھل گیا ہو۔ حال میں واپسی۔ زرش کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ ابھی بھی خود کو سنبھال رہی تھی۔ اس کے دل میں کوہرام مچ چکا تھا، مگر اس کی زبان اب بھی دفاع میں تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، تم جو مرضی کہانی سنا لو، تم نے جو کیا اس کا کوئی جواز نہیں۔ حازم نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا زرش ابھی یقین نہیں کرے گی، شاید کبھی نہ کرے، لیکن اب وہ سچ کہہ چکا تھا، اور سچ اپنی طاقت رکھتا ہے، وقت کے ساتھ وہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ زرش پیچھے ہٹی اور دروازہ کھولا اور جانے لگی۔ پیچھے سے بس ایک سرگوشی آئی، کبھی اگر دل میں تھوڑی سی بھی ہمت ہو تو وہ فائل ضرور کھولنا۔ سچ خاموش نہیں رہتا زرش خانم، وہ چیخنے لگتا ہے تمہارے اندر۔ وہ حویلی، جسے حویلی کہنا صرف ایک رسمی تعارف تھا، در حقیقت ایک جدید شاہکار تھی، طاقت، وقار اور دولت کی نمائش کا مکمل مظہر۔ شہر سے دور واقع وہ زمین جہاں حازم خانزادہ کا یہ جدید قلعہ کھڑا تھا، وہاں کی خاموش فضا بھی اس کے نام سے لرزتی تھی۔ سنگ مرمر سے بنی بلند دیواروں کے پیچھے ایک وسیع جدید فن تعمیر پر مبنی محل جیسا ڈھانچہ، جسے دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ اس جگہ کا مالک صرف رہائش کے لیے نہیں بلکہ اپنی حکومت کے لیے جگہ بناتا ہے۔ اندر قدم رکھتے ہی ماربل کی چمکتی فرش پر چلتے جوتوں کی چاپ گونج پیدا کرتی تھی۔ سامنے ایک کشادہ لاؤنج جس کی چھت شفاف گلاس سے بنی تھی، جس سے دھوپ چھن چھن کر اندر آتی اور سارا ماحول ہلکی گرم روشنی میں نہلا دیتی۔ دیواروں پر جدید آرٹ ورک اور وائلن بجاتی عورتوں کی سجیلی پینٹنگز، جن کے درمیان کبھی کبھار ایک دو قدیمی تلواریں بھی لگی ہوتی، جو اس حویلی کی بنیادوں میں چھپی تاریخ کا خفیہ راز سناتی تھیں۔ ہر چیز، فرنیچر، قالین، پردے اور مہنگی کرسٹل فانوس، سب کچھ اتنا سلیقے سے چنا گیا تھا کہ لگتا تھا جیسے ایک آرٹسٹ نے رنگوں اور روشنیوں سے ایک طاقتور مرد کی شخصیت پینٹ کی ہو۔ بیٹھک میں موجود تمام مرد جدید لباس میں ملبوس، مگر چہروں پر خاندانی وقار، قبائلی سختی اور غیرت کا مکمل عکس لیے خاموشی سے بیٹھے تھے۔ سیاہ اور سنہری تھیم پر مبنی اس ہال میں صوفاز کی ترتیب ایسے رکھی گئی تھی جیسے کوئی خفیہ میٹنگ ہو رہی ہو۔ ایک طرف خانزادہ برادری کے تمام بڑے بیٹھے تھے۔ اسکرین بند تھی، مگر اس کے نیچے رکھے ساؤنڈ سسٹم، LED دیوار پر لگے بڑے سے ہلکی ہلکی کلاسیکل انسٹرومنٹل میوزک کی مدھم دھن ماحول کو پرسکون رکھنے کی ایک ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کیونکہ فضا میں تناؤ اس قدر گہرا تھا، لگتا تھا جیسے الفاظ سے پہلے نگاہیں فیصلہ کر دیں گی۔ اور اس ماحول میں سب سے نمایاں بیٹھا تھا حازم خانزادہ، ایک سیاہ رنگ کے مکمل فٹڈ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، چہرے پرسکون کی نقاب اور آنکھوں میں وہی ضد جو فیصلہ سنے بغیر کسی کو جانے نہیں دیتی۔ وہ آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا، جیسے پوری دنیا کو قابو میں لیے ہوئے ہو اور سامنے بیٹھے لوگ اس کے فیصلے کے ساتھ ہاں یا نہ کے صرف رسمی رسومات نبھا رہے ہوں۔ یہ جدید حویلی صرف اینٹ پتھر کا نام نہیں تھی، بلکہ حازم خانزادہ کے غرور، کنٹرول اور کردار کی مکمل تشریح تھی۔ اور اس حویلی میں ہونے والا ہر فیصلہ، چاہے وہ رشتہ جوڑنے کا ہو یا ختم کرنے کا، صرف اور صرف حازم خانزادہ کے نام سے مشروط تھا۔
زرش نے اپنے والد اور بھائیوں کو آج حازم خانزادہ کی حویلی میں آخری فیصلہ کرنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ اغوا کے بعد سے ہی حازم کے ساتھ تھی۔ نہ اس کے والد نے نہ ہی بھائیوں نے اس سے کوئی رابطہ کیا۔ اسے حازم خانزادہ کی منمانیوں والی عادت سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنے والد ولید خان کے ساتھ بیٹھی سخت نظروں سے سامنے بیٹھے حازم کو گھور رہی تھی، جو پورے وقار کے ساتھ صوفے پر بیٹھا سنجیدگی سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زرش بیٹا، حازم نے تمہیں بچایا ہے، وہ بھی اس وقت جب تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے تمہاری عزت کی، اس درندے سے حفاظت کی جو تمہیں مٹی میں ملانا چاہتا تھا، اور تم ہو کہ خامخواہ اس رشتے سے جان چھڑانا چاہتی ہو۔ بیٹا، میں باپ ہوں تمہارا، تمہاری ضدوں سے واقف ہوں، مگر یہ ضد، یہ انا تمہیں تباہی کے سوا کچھ نہیں دے گی۔ حازم صرف داماد نہیں، خاندان کی عزت اور ہماری بیٹی کی ڈھال بن کر کھڑا ہوا ہے۔ مجھے تمہاری نافرمانی کی فکر نہیں، پر خاندان کی ناک نہیں جھکنے دوں گا۔ اب تم یہی رہو گی۔ اگر تم نے قدم باہر رکھا تو یاد رکھنا، ہم تم سے تعلق نہیں، پہچان بھی ختم کر دیں گے۔ ولید خان نے سنجیدہ لہجے میں زرش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں زرشا، بابا جان ایک ایک لفظ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کبھی کبھی دل کا شور سننے سے بہتر ہوتا ہے وقت کی خاموشی کو سمجھ لینا، اور وقت بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تمہاری ضد تمہارے اپنوں سے کاٹ دے گی۔ سرافیل خان زادہ نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ لالا، آپ بھی اس انسان کے بہکاوے میں آگے جس نے مجھے اغوا کروایا، جس نے مجھے کسی عیاش درندے کے ہاتھ بیچنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ آپ میری نہیں، اس کی طرفداری کر رہے ہیں۔ یہ صرف غلط نہیں، یہ میرے ساتھ کیا گیا سب سے بڑا ظلم ہے، اور آپ اس ظلم کے گواہ بننے جا رہے ہیں۔ زرش نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سرافیل خان زادہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زرش، حازم دلال نہیں ہے، یہ سب وہ ریان کا بچہ تھا جو صوفیہ کی انگلیوں پر ناچتا رہا اور تمہیں زہر گھول کے پلاتا رہا۔ ان لوگوں نے تمہیں وہ دکھ دکھائے جو سچ نہیں تھے، اور تم نے آنکھ بند کر کے یقین کر لیا۔ زرش، حازم گھٹیا نہیں ہے، کم از کم ہم میں سے کوئی اسے یوں گرا ہوا نہیں سمجھتا۔ ہاں مانتے ہیں، اس نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ غلط تھا، اذیت ناک تھا، مگر سزا صرف ایک طرف نہیں بٹتی۔ کیا تم بھول گئی ہو وہ بار ڈانس، جس لمحے تم نے خود کو دوسروں کی نگاہوں کے سامنے صرف اس لیے اچھالا کہ حازم کی غیرت چکنا چور ہو؟ وہ پوسٹ جو تم نے سوشل میڈیا پر لگائی تھی، صرف اس کی عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے؟ وہ لفظ جو تم نے لکھے نہیں، چھان کر برسائے تھے ایک ایک تیر کی طرح جو سیدھا اس کے وجود میں پیوست ہوئے۔ ترش، محبت میں اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو انتقام میں گناہ، اور تم دونوں غلطیوں سے آگے نکل کر اب گناہوں کی دہلیز پر کھڑے ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حازم نے اپنی غلطی کو تمہارے لیے توبہ بنا لیا، اور تم ابھی تک اپنی آگ میں خود کو جھونک رہی ہو۔ کبیر خان زادہ نے سنجیدگی سے کہا۔ زرش، میں تمہیں وہ ہیرا اپنی آنکھوں کے سامنے خاک میں ملتے نہیں دیکھ سکتا۔ تم نہیں جانتی حازم کیا ہے، تم تو صرف اس کا غصہ دیکھ پائی ہو، مگر ہم نے اس کی بے چینی دیکھی ہے۔ اس کی خاموشی میں تمہارا نام دھڑکتا ہے، اور تم ہو کہ اسے صرف مجرم سمجھتی ہو۔ زرش، اگر وہ اب بھی تم سے زبردستی کرے گا تو جان لو، ہم خاموش رہیں گے، نہ اس لیے کہ ہم ظالم ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں بعض رشتے زبردستی سے نہیں قسمت سے بنتے ہیں، اور حازم تمہاری قسمت کا وہ چراغ ہے جسے تم خود بجھانا چاہ رہی ہو۔ رومان خان زادہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ زرش بچے، فیصلہ تمہاری زندگی نہیں بدلتا، بعض اوقات وہ نسلوں کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں۔ تمہارا ایک غلط قدم سے 3 سگے بھائی جو بچپن سے ایک دوسرے کا بازو رہے ہیں، ایک ایسے دورائے پر کھڑے ہو جائیں گے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ بچے، ہر ضد جائز نہیں ہوتی، ہر دکھ فیصلہ نہیں بنتا۔ سوچ کر، ٹھہر کر، دل تھام کے فیصلہ کرو، کیونکہ تمہارے لب سے نکلا ایک نہیں، ہم سب کے لیے برسوں کا بچھڑ جانا بن سکتا ہے۔ جمال خان نے نرمی سے کہا، زرش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ زرش خانم ان سب کی باتیں سن کر آخر میں اپنے تایا جان کی بات پر ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے اپنے بابا جان کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اپنے بھائیوں کی جانب دیکھ رہے تھے، اور یہی لمحہ تھا جب زرش خانم نے اس رشتے کو توڑنے کے بجائے جوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں یہ رشتہ نبھاؤں گی، وہ بھی صرف اور صرف آپ لوگوں کی خاطر۔ میرے دل کے کڑوے زہر کو میں اپنے سینے میں دبا کر رکھوں گی، اپنے خوابوں کو جلا کر، اپنے سکون کو قربان کر کے، آپ سب کی خوشنودی اور آپ سب کے دکھوں کا بوجھ اٹھا لوں گی۔ یہ رشتہ جو میری زندگی کی آخری امید تھا، اب میں اسے اپنے جذبات کی خاطر نہیں، بلکہ آپ سب کی خاطر، اس خاندان کی خاطر جو میرے خون سے بندھا ہے، برقرار رکھوں گی۔ زرش نے اپنے تایا جمال خان چاچا اور بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے اس کمرے کی طرف بھاگی جہاں وہ رہ رہی تھی۔ سب لوگ جیسے ہی حویلی سے نکلے، خاموشی چھا گئی۔
ہر طرف سنکتی ہوئی فضاؤں میں بس سانسوں کی آواز گونج رہی تھی، اور پھر دروازہ دھڑام سے کھلا اور حازم قدم رکھتا ہوا اس کمرے میں داخل ہوا جہاں زرش تنہا تھی۔ زرش جو اپنے سنہرے لمبے بالوں کو برش میں لپیٹے ہوئے تھی، اچانک اس جارحانہ قدم کو محسوس کرتے ہی چونک اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں گہرا غصہ جل اٹھا۔ کسی کے کمرے میں بنا اجازت دروازہ کھٹکھٹائے بغیر گھس جانا، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ یہ کہاں کی تہذیب ہے؟ دستک دو، انتظار کرو اور پھر آؤ جب اجازت ملے۔ تمہیں یہ اصول بھی یاد نہیں رہا حازم خان زادہ؟ یا تم نے اپنی شان اور وقار بھلا دیا ہے؟ یاد رکھو، عزت میں تمیز کا پہلو ہمیشہ چمکتا ہے۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن حازم کی نظریں اس کی ناراضی پر نہیں، اس پر ٹھہری تھیں۔ وہ گلابی رنگ کے جھلملاتے لباس میں کھلے بالوں اور تیز نگاہوں کے ساتھ کسی مہربان قہر کی مانند لگ رہی تھی، جیسے گلاب کی پنکھڑیوں میں آتش رکھ دی گئی ہو۔ وہ بولی، مگر حازم سن کہاں رہا تھا؟ اس کے لیے زرش اس لمحے صرف ایک لڑکی نہیں، ایک مکمل حالہ تھی، جلال میں لپٹی جمال کی تفسیر۔ یہ حویلی میری ہے، اور جس کمرے میں آیا ہوں وہاں میری بیوی رہتی ہے۔ تو بتاؤ اجازت کیوں مانگو؟ تم نے ابھی سب کے سامنے مجھے حق دیا ہے، ہر روپ میں تمہیں دیکھنے، چھونے اور محسوس کرنے کا۔ اب میں تمہارے قریب آنے کے لیے اجازت مانگوں؟ کیوں؟ جب تم نے خود میرا نام سب کے سامنے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ حازم خان زادہ خاموشی سے اس کے قریب آیا، جیسے زمین کے فاصلے کو ہوا نے پلک جھپکتے میں سمیٹ دیا ہو۔ ایک پل، اور پھر اگلے ہی لمحے اس کی مضبوط باہیں اس کی نازک کمر کے گرد حائل ہو چکی تھیں۔ وہ اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا، اتنا قریب کہ سانسوں کا لمس بھی اب بیچ میں حائل نہ رہا۔ اس کی آواز گہرے مخمور لہجے میں، جیسے کسی صدیوں پرانے خواب کی بازگشت ہو، اس کے کانوں میں اتری۔ اپنی گھٹیا بکواس بند کرو اور دور ہٹو مجھ سے۔ نہ تمہاری سوچ قابل برداشت ہے، نہ تمہارا لمس۔ چھوڑو مجھے فوراً۔ زرش نے شدید غصے سے خود کو اس کے حصار سے چھڑوانے کے لیے مزاحمت کرتے ہوئے کہا، تمہیں تھاما ہے، مگر دور ہٹانے کے لیے نہیں، اور چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں۔ میری سوچ میں اب صرف تم ہو، نرم، ضدی، مکمل۔ تو ڈارلنگ، اب سے تمہیں میری سوچ بھی سہنی پڑے گی، اور میرا لمس، وہ تو اب تمہاری سانسوں میں بسا کرے گا، دن رات، لمحہ لمحہ۔ حازم خان زادہ نے بنا کسی پیشگی لمحے کے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، جیسے وہ اس کی ملکیت ہو جو پل بھر کو بھی زمین پر نہ ٹھہر سکتی۔ اگلے ہی پل سامنے رکھی وینٹی پر نرمی سے بٹھا چکا تھا، حرکت میں ضبط اور شدت کا سنگم۔ اس کا گھمبیر لہجہ خاموشی چیرتا ہوا زرش کے کانوں میں اترا، اب تم میرے لمحوں کا مرکز ہو، اور میں تمہاری ہوا میں سانس بن کے رہوں گا۔ پھر اس نے نرمی سے اس کی تھوڑی کو اوپر کیا، نگاہوں کی گہرائی میں اسے قید کیا، اور اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر جھک کر وہ شدت سے مگر بے پناہ نرمی سے اس کی نازک نرماہٹ کو محسوس کرنے لگا، جیسے لمحے رک گئے ہوں، جیسے لمس کے اس رشتے نے دونوں کے درمیان ہر فاصلہ سمیٹ دیا ہو، اور اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے اس کے تھائس کے قریب سے رکھنے لگے۔ ایک اچانک جھٹکے سے وہ اس کے نازک پیر کھول کر درمیان میں آ گیا۔ حازم خان زادہ کے مضبوط ہاتھ اب اس کے تھائس کے بیچ شدت سے گھوم رہے تھے، ایک ایسی شدت کے ساتھ جو سانسیں روک دے۔ زرش کی سسکیاں جو اس کے اندر کی خاموش سمندر کی گونج تھیں، اب پورے کمرے میں سرگوشیوں کی مانند گونجنے لگیں۔ حازم خان زادہ ان سسکیوں کے سحر میں مزید ڈوبتا گیا، جیسے وہ خود بھی کہیں کہیں کھو گیا ہو۔ اس نے نہ صرف اس کے لباس کے ہر پردے کو ہٹانا شروع کیا، بلکہ اپنے وجود کو بھی ان قیدوں سے آزاد کر دیا۔ اچانک جیسے کوئی طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا ہو، وہ اس کی روح کی گہرائیوں میں اترا۔ اس کے نازک جسم پر وہ آہنی شدتیں برسنے لگیں جو نہ تو روکی جا سکتی اور نہ ہی چھپائی جا سکتی۔ حاصل یہ ہوا کہ پورا وینٹی ٹیبل جہاں وہ بیٹھی تھی اس کی شدتوں کے زور سے لرز اٹھا، ایک ایسی لرزش جو ان دونوں کے دلوں میں بجنے والے ساز کی صدا تھی۔ زرش کی سانسیں اب بے قابو ہو چکی تھی، ہر جھونکا حازم کی موجودگی کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر دل کی دنیا میں ایک طوفان اٹھا ہوا تھا۔ حازم کی انگلیاں نرمی سے اس کی دھڑکنوں پر گزر رہی تھیں، جیسے ہر لمس میں کوئی چھپی ہوئی کہانی سنائی دے رہی ہو۔ اس نے آہستہ سے سر ہٹایا اور اپنی گمبھیر آنکھوں سے زرش کو دیکھا، جن میں ایک نرمی اور شدت کا حسین امتزاج تھا۔ تم میری ہو، اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اس نے کمزور مگر پختہ لہجے میں کہا۔ زرش کی آنکھوں میں نفرت کی چمک ابھری، لیکن دل کے اندر ایک اور طوفان چھپا تھا جو وہ خود بھی سمجھ نہ پا رہی تھی۔
مجھے چھوڑ دو حازم، یہ سب بند کرو۔ وہ زور سے پیچھے ہٹی، اپنی حدود کا پتہ دیتی ہوئی۔ حازم نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی گہری خاموشی اور ایک نرم مگر پختہ ارادہ تھا۔ ابھی نہیں زرش، جاؤ شاور لے لو پھر میرے کمرے میں آنا، وہ کمرہ جس کا تمہیں بھی حق ہے۔ زرش کی نفرت اور مزاحمت کے بیچ حازم کی بات میں ایک دعویٰ تھا، ایک وعدہ جو دونوں کے مستقبل کا پہلا نشان تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھی رہی، جیسے دل میں چھپی کوئی جنگ ابھی ختم نہ ہوئی ہو۔ زرش نے گہری سانس لی، اپنی نفرت اور الجھن کو چھپاتے ہوئے، مگر حازم کے الفاظ نے دل میں ایک غیر محسوس دھڑکن جگا دی۔ وہ خاموشی سے اس کمرے کے اٹیچ باتھ روم کی جانب بڑھی، قدم بے ترتیب مگر نظریں زمین سے اٹھانے کی ہمت رکھتے ہوئے۔ حازم نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ زرش کی نفرت کی دیوار ابھی پتھر کی طرح سخت ہے، مگر وہ اس دیوار کو توڑنے کا ارادہ لیے ہوئے تھا، ایک ایسا ارادہ جو کسی ہلکی بارش کی طرح مسلسل، نرم مگر غیر متزلزل تھا۔ زرش شاور کے پانی کی ٹھنڈی بوندوں میں کھڑی اپنے دل کے اندر کے طوفان کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آیا یہ نفرت ہے یا کہیں چھپی ہوئی محبت کا خوف، اور وہ کمرہ جو اب دونوں کا تھا خاموشی سے ان کہانیوں کا گواہ بننے کو تیار تھا۔ زرش جیسے ہی شاور کے بعد باتھ روم سے نکلی، اس کے بدن پر صرف سفید سلک باتھ گاؤن تھا جو اس کی نازکی کو اور زیادہ نکھار رہا تھا۔ وہ ارد گرد نظر دوڑاتی رہی، کپڑوں کی تلاش میں الماری کھولی، پھر ایک جھٹکے سے دروازہ بند کیا۔ پیشانی پر بل پڑے، ناک چڑھی، آنکھوں میں جھنجھلاہٹ اور لبوں پر وہی زہر سے لبریز خاموشی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ قدم گھسیٹتی ہوئی حازم خانزادہ کے کمرے کی طرف بڑھی، جو اس کے اور حازم کا مشترکہ ماسٹر بیڈ روم تھا۔ سامنے بیڈ پر بیٹھا حازم خانزادہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جھکا ہوا تھا، کیسر ہاؤس کے لیے آرٹ ڈیزائن کی بھیجی گئی ڈرائنگز کا جائزہ لے رہا تھا۔ آنکھوں پر لگے نیلے فریم کے چشمے کے پیچھے گہری نظر اور پیشانی پر خفیف شکنیں تھیں۔ میرے کپڑے کہاں گئے؟ زرش دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی ہوئی اور دانت پیستے ہوئے بولی۔ حازم نے جیسے ہی اس کی آواز سنی، آہستہ سے لیپ ٹاپ بند کیا اور نظریں اٹھا کر زرش کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں لمحہ بھر کو اس کے چہرے سے سرکی تھیں، مگر اس سے آگے بڑھنے کی جرت نہیں کی تھی۔ وہ پورے سکون اور دبدبے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بیڈ روم کے ڈریسنگ روم میں رکھوائے ہیں، اس نے گہری اور متوازن آواز میں کہا، جیسے کوئی شہنشاہ حکم صادر کر رہا ہو۔ کس خوشی میں؟ زرش کے نازک نین نقش تپ گئے، بھویں مزید خام ہوئیں، اور اس نے طنزیہ انداز میں سوال داغا۔ حازم اب اس کے قریب آ چکا تھا، اس کی آواز میں ضبط بھی تھا اور جنون بھی۔ تم میری بیوی ہو، یہ خوشی کم ہے کیا؟ اس کے لہجے میں کوئی فخر نہیں تھا، بس سچائی تھی، وہ سچ جو چاہ کر بھی زرش کو قبول نہیں تھا۔ حازم ایک لمحے کو اس کے چہرے کو دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ اس کے سلیقے سے بند کیے گئے باتھ گاؤن کا ربن ذرا سا ڈھیلا ہوا تو حازم کے لبوں پر ایک بے اختیار ہنسی ابھری۔ یہ رشتہ تمہیں صرف نام کا لگتا ہے، مگر میں اب اسے دل سے مانتا ہوں زرش، اور دل سے مانے گئے رشتے کو ثابت کرنے کے لیے آدمی صرف لفظ نہیں بولتا، قدم اٹھاتا ہے۔ زرش نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت میں نرمی نہ تھی اور نہ ہی سختی، بس ایک ایسی شدت تھی جو کسی ضدی مرد کے احساس سے جنم لیتی ہے، وہ مرد جو لڑائی جیتنے کے لیے نہیں، دل جیتنے کے لیے لڑتا ہے۔ یہ تمہاری ضد ہے حازم، زبردستی کا رشتہ، زبردستی کا بیڈ روم، زبردستی کی موجودگی، اور اب زبردستی کے کپڑے بھی۔ اس بار حازم نے اس کے بالوں کو آہستہ سے پیچھے کیا اور اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں سے چھوا۔ تمہیں زبردستی لگتا ہے کیونکہ تم نے ابھی تک مجھے دل سے نہیں دیکھا۔ زرش، جس دن میرے لمس میں زبردستی نہیں، تحفظ محسوس ہوا نا، وہ دن تمہاری ضد ٹوٹ جائے گی۔